بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Saturday after 7th Taraweeh, 2nd of December 2000. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق الله مولانا العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ پورا جہاں، پوری کائنات اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے پیدا فرمائی ہے، اور سارے جہاں کا خدا وہی ہے، مالک اور مختار وہی ہے، اور کنٹرول بھی انہی کا ہے. کائنات کے کسی ذرے میں کسی بڑی سے بڑی ہستی کا، چاہے وہ اللہ کے مقرب فرشتے ہوں، چاہے اللہ کے مقبول انبیاء اور رسول ہوں، چاہے حبیب رب العالمین ہوں، کسی مخلوق کا کائنات کے کسی ذرے میں کوئی عمل دخل نہیں. اللہ جل شانہ و عم نوالہ تنہا وحدہ لا شریک لہ، تنہا کائنات کے ذرے ذرے کے مالک ہیں، اور کائنات کے ذرے ذرے میں انہی کا حکم چلتا ہے. الا لہ الحکم. سنو، کائنات، پوری کائنات میں حکم انہی کا چلتا ہے، ان کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا. دلیل موٹی سی دلیل ہے، کوئی اس کو گہری دلیل نہیں پیدا کرنی، اور کوئی گہری دلیل نہیں، موٹی سی دلیل ہے. خالق پیدا کرنے والا کون؟ اللہ.
اس کے سوا کوئی دوسرا جواب ہے ہی نہیں، کوئی دے ہی نہیں سکتا کہ یہ پوری کائنات کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ کائنات میں دو قسم کی چیزیں ہیں، کائنات میں دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک جوہر یعنی بذات خود موجود، اپنے موجود ہونے میں کسی کے سہارے کے محتاج نہیں ہے وہ چیزیں، اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جو خود وجود موجود نہیں ہو سکتی ہیں، کسی چیز کے ساتھ سہارے پر موجود ہوں گی۔ جیسے یہ کپڑا ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو کپڑا ہے اور ایک کپڑے کی سفیدی۔ یہ سفیدی، یہ عرض ہے، یہ خود الگ سے نہیں پائی جا سکتی، جب بھی سفیدی کہیں پائی جائے گی تو کسی چیز کے ساتھ قائم ہوگی۔ اور کپڑا یہ جوہر ہے، یہ میٹیریل ہے، اس کو پائے جانے کے لیے کسی چیز کا سہارا نہیں چاہیے، وہ خود موجود ہوتی ہے۔ یہ پوری کائنات انہی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور جنہوں نے تاریکیاں ڈارکنیس اور نور لائٹ پیدا کی۔ اور مفسرین کرام نے بتلایا ہے کہ یہ اندھیرا اور روشنی، یہ اندھیرا اور یہ روشنی عرض ہے، اور آسمان اور زمین یہ جوہر ہے۔ جو اپنی ذات سے قائم ہونے والی چیزیں ہیں وہ آسمان اور زمین ہیں، اور روشنی اور اندھیری یہ کسی چیز کے ساتھ قائم ہوں گی، کسی چیز کے بغیر وہ پائی نہیں جا سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ جواہر ہوں چاہے اعراض ہوں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ پورا عالم آسمان ہے اور زمین ہے، یہ سارا عالم اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس عالم میں جو ہدایت کی روشنی ہے وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور جو کفر کی تاریکی ہے وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ جو گمراہیاں پائی جا رہی ہیں وہ گمراہیاں کر لوگ رہے ہیں، لیکن پیدا ان کو بھی اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیدا کیے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ جیسے نیکیاں ایمان اور نیکیاں کر لوگ رہے ہیں، لوگ نیکیاں کر رہے ہیں، لوگ ایمان لا رہے ہیں، مگر اس ایمان کو پیدا اور نیکیوں کو پیدا اللہ کرتے ہیں۔ خالق ہر چیز کے اللہ تعالی ہے۔ تو فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور تاریکیاں اور روشنی بنائی، جعل گردانی۔ یہ مضمون قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نور میں، اس پوری سورت کا نام ہی سورہ نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کے اور زمین کا نور ہے۔ آسمانوں کا نور کون؟ اللہ۔ زمین کا نور کون؟ اللہ۔ اللہ نور السماوات والارض۔ کیا مطلب؟ آسمانوں کا نور اللہ ہے، زمین کا نور اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ نور سے مراد ہے نور ہدایت، اور آیت پاک کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں میں جہاں بھی ہدایت ہے اور زمین میں جہاں بھی ہدایت ہے، یہ ہدایت اللہ کی بخشی ہوئی، یہ ہدایت اللہ نے دی ہے۔ آسمانوں میں سبھی کو ہدایت ملی ہوئی ہے، زمین میں سب کو ہدایت نہیں ملی، کسی کو ملی ہے کسی کو نہیں ملی۔
غرض آسمانوں میں اور زمین میں جہاں بھی نور ہدایت ہے وہ اللہ کا بخشا ہوا ہے۔ یہ جو نور ہدایت ہے ظاہر ہے کہ یہ کوئی حصی چیز نہیں ہے، یہ جو بتی ہے اس کے نور تو آپ نظر آتا ہے، یہ حصی چیز ہے، لیکن ہدایت کا جو نور ہے وہ کوئی حصی نہیں ہے، وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لہذا اسے سمجھنا ہے، عقل سے سمجھنا ہے۔ اللہ نے ایگزامپل مثال دے کر کے اس نور ہدایت کو سمجھایا ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال، ایگزامپل، اللہ کے نور کی یعنی وہی ہدایت کا نور، اس کے ایگزامپل کیا ہے؟ ایک تاقچہ ہو دیوار میں، اس تاقچے میں ایک لیمپ ہو، چراغ ہو۔ یہ سب پرانے زمانے کے، اس زمانے میں جو صورتیں تھیں اس کے اعتبار سے مثال ہے کہ ایک مکان ہے، بڑا ہال ہے، اس ہال میں ایک دیوار میں ایک تاق ہے، اندر اس تاق میں ایک لیمپ جل رہا ہے۔ کمشکات فیہا مصباح، وہ جو چراغ جل رہا ہے وہ چراغ کتنا شاندار ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جو جل رہا ہے اس کے چاروں طرف اوپر گلاس چڑھا ہوا ہے، زجاجہ یہی گلاس، کانچ، بتی پر کانچ جب چڑھ جاتا ہے تو اس کی روشنی اور بڑھتی ہے۔ الزجاجۃ من الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ جو کانچ ہے وہ کانچ آرڈینری کانچ نہیں ہے، وہ کانچ یوں سمجھو گویا آسمان کا چمکنے والا ستارہ ہے۔ اب سوچو وہ کتنا شاندار کانچ ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، کانچ گویا آسمان کا چمکدار تارا۔ پھر اس چراغ میں جو تیل ہے وہ تیل کیسا ہے؟ جتنا تیل شاندار ہوگا اتنی چراغ شاندار جلے گا۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ چراغ جلایا جاتا ہے ایک بابرکت تیل سے، زیتون کے تیل سے، بابرکت درخت زیتون کا، اس درخت کے پھل میں سے جو تیل نکلتا ہے اس تیل سے وہ چراغ جلایا گیا ہے۔ پھر وہ زیتون کا درخت جو ہے وہ بھی زیتون کے باغ میں مشرقی سائڈ پر بھی درخت نہیں ہے، مغربی سائڈ پر بھی درخت نہیں ہے، وہ درخت باغ کے بیچ میں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر مشرقی سائڈ میں جو درخت ہوں گے، کیونکہ صبح سورج نکلتے ہی اس پر دھوپ کی کرنیں پڑیں گی اور 9، 10، 11 بجے تک اس کے اوپر کرنیں پڑیں گی، جب تک 9، 10 بجے تک سورج اونچا ہو جائے وہاں تک تو اس کا تیل خراب ہو جائے گا۔ اور جو مغربی سائڈ پر درخت ہیں باغ کے، جب سورج ڈھلے گا تو 2 بجے سے اس پر دھوپ پڑنی شروع ہوگی، سورج غروب ہونے تک دھوپ پڑے گی۔ اور جو بیچ میں ہیں ان پر دھوپ پڑے گی نہیں، نہ صبح دھوپ پڑے گی نہ شام دھوپ پڑے گی، دوپہر کو تھوڑی دھوپ پڑے گی تو اوپر ٹہنیوں پر رہے گی، زیتون اوپر نہیں لگتا، بالکل اوپر ٹہنیوں پر جہاں دھوپ ہوتی ہے وہاں زیتون نہیں لگتا، جیسے آم نیچے شاخوں میں نیچے لٹکتے ہیں اور لگتے ہیں اس طرح سے زیتون لگتا ہے۔ اور گرمی پہنچ رہی ہے، صبح سے لے کر شام تک سورج کی گرمی اس بیچ کے درختوں کو پہنچ رہی ہے اور دھوپ مطلق نہیں لگ رہی ہے، لہذا ان پھلوں میں سے جو تیل نکلے گا وہ اعلیٰ درجے کا شاندار تیل نکلے گا۔ کتنا اعلیٰ درجے کا تیل ہے؟ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اتنا شاندار تیل ہے کہ اسے دیا سلائی دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے ہی وہ بھڑک جاتا ہے۔
جیسے فلیمیبل تیل ہوتے نا آج کل، دور سے بھی اگر دیا سلائی دور بھی ہے تو آپ پکڑ لیں. تو فرمایا کہ اس کا تیل اتنا شاندار ہے کہ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے اس کا تیل جل اٹھے، ولو لم تمسسہ النار، اگرچہ دیا سلائی اسے دکھائی بھی نہ گئی، لگائی بھی نہ گئی، ابھی دور ہے اور اسے تیل نے پکڑ لیے. ایسا چراغ اس پر گلاس ستارے، چمکدار ستارے جیسا تیل اس کے اندر اتنا شاندار ہے، اور پھر وہ بتی جل رہی ہے اور طاقتے میں رکھی ہوئی. سوچو جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اس وقت اس سے زیادہ شاندار کوئی مثال ہو سکتی؟ لیمپ اور بتی، شاندار سے شاندار لیمپ اور بتی جو روشن کر سکتی ہے، اس سے زیادہ کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. آج تو تم جتنی چاہو مثالیں دے دو اس سے بڑی، لیکن اس وقت میں اس سے زیادہ کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. نور علی نور، روشنی پر، یعنی کئی چیز روشنیاں اکٹھا ہو گئی. ایک تو بتی جل رہی ہے، یہ روشنی، پھر اس پر جو کانچ چڑھا ہے اس کانچ نے اس کو اور روشن کیا، پھر اس کے اندر جو شاندار تیل ہے اس نے اور روشن کیا، پھر وہ بتی جو ہے طاقتے کے اندر رکھی ہوئی ہے تو تین طرف سے روشنی رک کر کے سامنے فوکس پڑے گا، وہ روشنی اور بڑھائے گا. نور علی نور. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، راہ دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لیے جس کو چاہتے ہیں. یہ اللہ کے نور کی مثال ہے، اور یہ اللہ کا نور ہر ایک کو نہیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسے وہ راہ دکھاتے ہیں. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، راہ دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لیے جس کو چاہتے ہیں. اب معلوم ہوا کہ جو ساری ایگزامپل ہے اس کو اب فٹ کیا کہ یہ جو روشنی ہے، یہ جو مثال دی گئی ہے اللہ کے نور ہدایت کی مثال دی ہے. اور مفسرین نے کہا کہ یہ نور دل کے اندر ہوتا ہے اور دل سینے کے اندر رکھا ہوا ہے، جیسا کہ یہ لیمپ کاخ میں رکھا ہوا ہے. یہ نور کسے ملتا ہے؟ قرآن کریم میں اس طرح کی آیتیں بہت ہیں. یہدی من یشاء و یضل من یشاء، اس کی دو ترکیبیں کی ہیں مفسرین نے. عام طور پر لوگ جانتے ہیں، یہ علماء کے سمجھنے کی بات ہے، آپ حضرات نہ سمجھ سکیں تو کوئی ضروری نہیں ہے. عام طور پر اس کی ترکیبیں کی جاتی ہے کہ اس کا فاعل ہے اللہ. یہدی من یشاء، ہدایت دیتے ہیں اللہ، جس کو چاہتے ہیں وہ. وَيُضِلُّ مَن یشاء، اور گمراہ کرتے ہیں اللہ، جس کو چاہتے ہیں وہ، یعنی اللہ. لہذا یہدی اللہ لنورہ من یشاء کی ترکیب ہوگی کہ راہ دکھاتے ہیں اللہ اپنے نور کے لیے جس کو چاہتے ہیں وہ. یہ ترکیب عام مشہور ہے، سبھی لوگ یہ ترکیب کرتے ہیں. اعلان کرنا ہے. دوسری ترکیب اس آیت، ایسی آیت کریمہ کی یہ کی گئی ہے کہ یشاء کا فاعل شائی، چاہنے والا. اب معنی کیا ہو گئے؟ یہدی من یشاء، راہ دکھاتے ہیں اللہ تعالی اس کو جو راہ دیکھنا چاہتا ہے. وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اور گمراہ کرتے ہیں اللہ اس کو جو بھٹکنا چاہتا ہے. لہذا یہاں اب مانا ہوں گے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، راہ دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لیے جو راہ دیکھنا چاہتا ہے. اور جو اندھا بنا رہنا چاہتا ہے، آنکھیں کھولنا ہی نہیں چاہتا، ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتا، کیا ضروری ہے زبردستی اللہ تعالیٰ اسے راہ دکھائیں؟ جو راہ دیکھنا چاہتا ہے اسے راہ دکھاتے ہیں، جو اندھیرے میں بھٹکنا چاہتا ہے اسے اندھیرے میں بھٹکنے دیتے ہیں.
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتے ہیں اللہ تعالی مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے، تاکہ لوگ بات کو سمجھیں، کیونکہ بات گہری معنوی بات ہوتی ہے تو مثال کے بغیر نہیں سمجھ میں آتی۔ حصی بات ہے، دکھا دو کہ بھئی یہ تھمبا کھڑا، لیکن جو عقلیات ہوتے ہیں، معنویات ہوتے ہیں، وہ کیسے سمجھایا جائے تو اس کی ایک مثال دی جاتی ہے اور ایگزامپل کے ذریعے سے اسے سمجھاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے کہ یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے فائدے کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ مضمون سمجھ سکیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو بہت زیادہ جاننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ انہوں نے تو پیدا کی ہے ہر چیز پیدا کی ہوئی انہی کی ہے، پھر وہ نہیں جانیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب وہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں تو ہر چیز کے لیے موزون مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں بات کو تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ یہ جو نور ہدایت ہے، اس کا پاور ہاؤس کہاں ہے؟ یہ بتیاں سب جل رہی ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں پاور ہاؤس ہے جہاں سے روشنی آ رہی ہے۔ تو یہ جو نور ہدایت ہے اس کا بھی کوئی پاور ہاؤس ہے جہاں سے یہ نور ہدایت سپلائی ہوتا ہے، وہ کہاں ہے؟ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ نور پایا جاتا ہے ایسے گھروں میں، فی بیوت، جن گھروں کے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہے، اذن اللہ، کہ انہیں اونچا کیا جائے، ان گھروں کو اونچا کیا جائے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اور ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ گھر یہ مسجدیں ہیں۔ وہ جو نور ہدایت پیدا ہوتا ہے وہ نور ہدایت ان مسجدوں میں پیدا ہوتا ہے، اس کے پاور ہاؤس یہ ہیں۔ ان مسجدوں کے بعد نام نہیں لیا اس کا، بغیر نام لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ نور جو ہے اللہ کا، ہدایت کا نور، وہ ان گھروں کے اندر ہے جن گھروں کے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ گھر اونچے کیے جائیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، مفسرین کرام نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں۔ ایک تو ان گھروں کو اونچا کرنا یہ ہے کہ بستی میں مسجد سے اونچا کوئی گھر نہیں ہونا چاہیے، سب سے اونچی مسجد ہونی چاہیے۔ پرانے زمانے میں سب ایک ہی منزل کے گھر بنتے تھے تو گاؤں میں سب سے اونچی مسجد ہوتی تھی۔ پھر جب ضرورت پیش آئی اور 2 منزلیں 3 منزلیں مسجد گھر لوگوں کے گھر بننے لگے تو اب لوگوں کے گھر گاؤں میں آخری گھر 3 منزل کا ہے تو مسجد 4 منزل بناؤ، مگر 4 منزل بنانے کا فائدہ تو بے ضرورت خرچ ہے، اور کون چڑھے گا اوپر؟ آج تو چڑھتے ہیں بہت دور تک لوگ، لیکن پہلے تو کوئی دوسری منزل پر مشکل سے چڑھتے تھے۔ تو پھر علماء کرام نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ مینار بناؤ اور وہ مینار لے جاؤ سب گھروں سے اوپر۔ یہ مینار یہاں سے شروع ہوئے، حضور کے زمانے میں مسجد نبوی کا کوئی مینارہ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کا کوئی مینارہ نہیں تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات میں مسجد نبوی میں ایکسٹینشن کیا تھا، اس وقت بھی کوئی مینارہ نہیں بنایا۔ پھر مسجد نبوی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اضافہ کیا اور اس میں ایکسٹینشن کیا تو بھی کوئی مینارہ نہیں بنایا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ساری مسجد بہت بوسیدہ ہو گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ ساری مسجد توڑ لائی اور توڑ کر کے اثر نو پختہ مسجد بنائی، تو پختہ بھی بنائی اور مسجد میں بہت سارا اضافہ بھی کر دیے۔
उस वक्त भी कोई मीनारा नहीं बना था। फिर ये मीनारों का सिस्टम कब शुरू हुआ अल्लाह जाने, ये तो कई सदियों के बाद शुरू हुआ है। जब ये जरूरत पेश आई कि अब मस्जिद को सब गांव में बस्ती में सबसे ऊंचा कैसे किया जाए, लोगों के घर बड़े ऊंचे ऊंचे बनने लगे, तो फिर ये तदबीर हुई कि मस्जिद को 2, 3, 4 मंजिला बना है तो बेजरूरत खर्च है, लिहाजा एक मीनारा ऊंचा इतना उठा के ले जाओ कि पूरी बस्ती में कहीं से भी मीनारे नजर आए कि वो मस्जिद रही, वो मस्जिद रही, वो मस्जिद रही। ये मीनारे इस तरीके से शुरू हुए थे। आप हजरात कभी गुजरात में रांदेर में गए होंगे। रांदेर के मस्जिदों के मीनारे सबसे ऊंचे, और एक मस्जिद के नहीं, रांदेर की हर मस्जिद के मीनारे सबसे ऊंचे। सूरत में इतना ऊंचा कोई मीनारा नहीं, सूरत जिले में इतना ऊंचा कोई मीनारा नहीं, भरूच जिले में इतना ऊंचा कोई मीनारा नहीं है जितने रांदेर गांव में, अब तो सूरत में है लेकिन पहले वो एक गांव था, उस गांव में जितने मस्जिदों के मीनारे ऊंचे हैं इतने कहीं नहीं थे। क्यों? रांदेर के लोग रंगून की वजह से खाते पीते थे और उन्होंने मकान ही 10-10 मंजिला ऊंचे कर दिए। उनको उस वक्त अल्लाह ताला ने माल दिया था, रंगून से उनके ताल्लुकात थे, उसकी वजह से उनके मकानात ही बड़े ऊंचे ऊंचे हो गए। अब मकान ऊंचे ऊंचे हो गए तो मस्जिदों को क्या करना? तो उस वक्त उन बुजुर्गों ने मस्जिदों के ये ऊंचे ऊंचे मीनारे बनाए हैं और सब मकानों से ऊंचे मीनारे ले गए। आज भी अगर किसी ऊंची जगह से देखो तो रामदेर में वो सब मस्जिदों के मीनारे मीनारे गुंबद नजर आएंगे, सारे मकान नीचे जाएंगे। ये मस्जिद को ऊंचा करना है, ये मस्जिद की शान बढ़ाना है। और अगर लोगों के घर ऊंचे होंगे और मस्जिद या मस्जिद के मीनारे नीचे होंगे तो उसकी शान घट जाएगी। अभी मैं उम्रे के लिए गया था, कई सालों के बाद मेरा जाना हुआ, तो मैं जब हरम शरीफ पर पहुंचा तो मैं हक्का बक्का खड़ा हो गया कि खुदाया ये क्या हो गया। काबा शरीफ मस्जिद हराम के चारों तरफ इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं, इधर बादशाह की है और इधर ये होटल है और इधर वो होटल है, और काबा शरीफ तो कटोरे में रखा हुआ है, ऐसा हो गया। उसके मीनारों की कुछ हैसियत नहीं रही, इतनी चारों तरफ बिल्डिंगें ऊंची हो गई और सारी मस्जिद हराम की शान ही खत्म हो गई। हालांकि वही मीनारे हैं, लेकिन जब चारों तरफ इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हो गई तो बिल्कुल ऐसा देख के मालूम होता कुछ है ही नहीं हरम शरीफ। तो मैंने उनको वहां लोगों को सुनाया कि अल्लाह के बंदो, तुमसे तो हमारी यहाँ इंडिया की हिंदू हुकूमत अच्छी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर एक मस्जिद है, मस्जिद अब्दुल नबी। एक बड़े आलिम गुजरे हैं मौलाना अब्दुल नबी, उन्होंने बनाई होगी, अपने जमाने में आगरे के काजी थे वो वीरान हो गई थी और सब बर्बाद हो गई थी और सब कोई नमाज पढ़ने वाला भी वहां नहीं था और दीवारों में सांप लटकते थे, मैंने खुद देखे। फिर वो आसार कदीमा में थे, जमीयत उलमाए हिंद ने उस पर कब्जा किया और कब्जा करके उसको संवारा, उसका प्लास्टर किया, सब ठीक किया। अब वो जमीयत उलमाए हिंद के कब्जे में है, उसका वहां दफ्तर है, उसका बड़ा एरिया है। उस एरिया में एक बिल्डिंग बनाना चाहा जमीयत उलमाए हिंद ने, लोगों किराए पर देने के लिए आमदनी हो। हुकूमत से मंजूरी मांगी, हुकूमत ने मंजूरी नहीं दी और ये कहा कि अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहें मस्जिद के डोम से ऊपर नहीं जानी चाहिए। मस्जिद का जो डोम है उससे तुम्हारी बिल्डिंग ऊपर नहीं जानी चाहिए। चुनाचे उन्होंने 2 तो तहखाने में बिल्डिंगें ले गए और 3 बिल्डिंगें ले, लेकिन मस्जिद का डोम, दूर से डोम ही नजर आएगा, वो बिल्डिंग नजर ही नहीं आती। तो मैंने कहा तो इंडिया की हिंदू गवर्नमेंट है, उसके यहाँ आसार कदीमा की इतनी अहमियत है कि ये आसार कदीमा में है, इसके उसको ढांकने वाली उसके चारों तरफ कोई इमारत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो मस्जिद कोई मस्जिद की खुसूसियत नहीं है। उनके यहाँ अगर मंदिर भी होगा और आसार कदीमा में से होगा तो चारों तरफ कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं बनने देंगे। या पुराने जमानों के बादशाहों के किले हैं, वो भी आसार कदीमा है, यानी लिस्टेड बिल्डिंग है, तो वो उसके चारों तरफ ऊंची इमारत नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर चारों तरफ ऐसी ऊंची इमारत बन जाएगी तो वो जो लिस्टेड बिल्डिंग है उसका तो ऐसे शो खत्म हो गया, उसके सत्यानाश हो गया। आप जाके देखिए मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ के चारों तरफ ऐसी बिल्डिंगें बन गई हैं कि हरम शरीफ और उसके मीनारे तो कुछ रहे ही नहीं।
تو علماء کرام نے کہا کہ ایک تو اونچا کرنا یہ ہے کہ گاؤں کے ہر مکان سے مسجد اونچی ہونی چاہیے. اگر گاؤں کے مکان اونچے ہیں تو مسجد کے مینارے لے جاؤ اونچے. دوسرے مانوی اونچائی. مانوی اونچائی کیا ہوتی ہے؟ آپ غور کیے 3 مکان ہیں. ایک مکان ہے اس میں کوڑا بھی پڑا ہے, کباڑ بھی پڑا ہے, کسی نے مہینہ ہوا جھاڑو بھی نہیں لگائی, دیوار بھی خراب ہے, یہ بھی خراب ہے, وہ بھی خراب ہے. دوسرا مکان ٹھیک ہے, اس میں صاف ستھرا ہے, اور ایک تیسرا ہے بڑا شاندار ہے. تو اس مکان سے یہ مکان اچھا ہے, اس مکان سے یہ مکان اچھا ہے. آپ جب جاتے ہیں مکے میں اور مدینے میں اور کسی ہوٹل میں قیام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہوٹل کے کمرے دیکھتے ہیں کہ کمرے کس حال کے ہیں, کس شان کے. آپ کے حسب منشا ہوں گے تو آپ لیں گے, اور اگر آپ کے حسب منشا نہیں تو دوسری ہوٹل کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہ مانوی ہے نا, مسجد کے اندر صفائی, عمدگی, گاؤں میں بستی میں جتنی گھروں میں فیسلٹی اور شاندار ہے ان سب سے شاندار مسجد ہونی چاہیے. ایک آدمی ایئر کنڈیشن میں رہتا ہے, مسجد میں نماز پڑھنے آیا, یہاں بتی جل رہی ہے آگ کی, وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ اس کی زندگی تو ایئر کنڈیشن میں گزرنے کی ہے, وہ یہاں آدھا گھنٹہ بھی کیسے رہے گا؟ نہیں, مسجد میں وہ فیسلٹی ہونی چاہیے جو کسی گھر میں نہیں, اور سب گھروں سے زیادہ شاندار فیسلٹی, بہتر سے بہتر مسجد بناؤ. یہ نظافت, پاکیزگی, صفائی. ترمذی شریف میں حدیث ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا محلے محلے مسجدیں بنانے کا. حضور کے زمانے میں مدینہ کے محلے محلے مسجدیں بنانے کا حکم دیا. امر ببناء المساجد فی الدور وان ينظف ويطیب, اور یہ حکم دیا کہ مسجدیں کلین رکھی جائیں, صاف ستھری رکھی جائیں اور خوشبودار رکھی جائیں. تو یہ جو مسجد کے اندر جو مسجد کو عمدہ سے عمدہ رکھنا ہے, پھر اس میں علماء کرام نے تھوڑی تفصیل کی ہے. وہ تفصیل یہ کی ہے کہ پرانے زمانے میں مسجدوں کے نقش و نگار پر بڑا فضول خرچ کیا جاتا تھا. قبلے کی دیوار پر اتنا نقش و نگار ہے کہ کروڑوں روپے تو اس پر خرچ کرتے تھے. علماء نے کہا کہ یہ فضول خرچی, یہ نہیں کیا جائے گا. تو پھر اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے کہ مسجد کو عمدہ اور صاف ستھرا اور بہترین بنانے میں جو صحیح خرچ ہے وہ کیا جائے گا, فضول خرچے کے قبیل کا ہے وہ نہیں کیا جائے گا. خیر وہ مسئلے نہیں بیان کرنے, مجھے تو یہ بتانا ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ نور ہدایت ان گھروں میں ہے جن گھروں کے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ ان کو بلند کیا جائے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, بلند کر دیا, بڑی شاندار مسجد بنا دی تھون کلیف پر. نمازی کتنے ہیں؟ 3. فجر میں فلاں نماز میں نمازی ہیں 3. تو 3 نمازیوں سے کہاں سے کارخانہ چلے گا, اور لائٹ اور روشنی کہاں سے پیدا ہوگی؟ کوئی مکان جو ہے اس میں آٹومیٹکلی لائٹ تھوڑی پیدا ہو جائے, نور ہدایت پیدا تھوڑی ہوگا. تو فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, اور ذکر کیا جائے ان گھروں میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے. یہ جو اللہ کے نام کا ذکر ہے اس سے روشنی پیدا ہوتی. یعنی مسجد میں جو نماز, فرض نمازیں, نفلیں, تلاوتیں, اذکار, ذکر, دینی تعلیم, تبلیغ وغیرہ وغیرہ جو دینی ایکٹیویٹیز ہیں یہ سب لائٹ اور نور پیدا کرتی ہیں. اور اگر مسجد میں کچھ نہیں ہے, چند بڈھے مسجد میں بیچارے آتے ہیں اور کوئی مسجد کی طرف رخ بھی نہیں کرتا, تو کہاں سے لائٹ پیدا ہوگی؟ وہ شاعر اقبال نے کہا تھا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مومنین ایمان کی گرمی ہے نہ, رات بھر میں مسجد بنا دی. وہ مسجد لاہور میں ہے, اور وہ مسجد میں نے خود دیکھی. جو مسجد ایک رات میں بنائی گئی تھی وہ لاہور میں ہے, اور میں نے خود دیکھی ہے. اور وہ مسجد یک شبی کہلاتی, یک شبی یعنی صرف مغرب کو کام شروع ہوا تھا, فجر کے وقت مسجد کمپلیٹ تھی. چھوٹی سی مسجد ہے, کتنی چھوٹی سی, میرے خیال سے اس میں 10-15 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں. چھوٹی سی ہے, مگر اتنی بھی چھوٹی ہو, مغرب کے وقت کام شروع کر کے فجر کے وقت کمپلیٹ مسجد ہوگی تو نماز پڑھی گئی تھی.
وہ ایک مقدمہ تھا، جگہ کے لیے جھگڑا تھا، اور صبح اس کا معائنے کے لیے جج آنے والا تھا. تو انہوں نے مسلمانوں نے مغرب میں نماز شروع، صبح مسجد تیار ہے، فجر کی نماز ہوئی، جج صاحب آئے، دیکھا کہ مسجد کھڑی. تو اقبال وہی لاہور میں رہتے تھے، علامہ اقبال لاہور میں رہتے تھے تو سیالکوٹ کے، لیکن رہتے تھے لاہور میں. تو انہوں نے یہ شعر بھی کہا ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، رات بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آج مسجد کے لیے چندہ مانگنے جاؤ کسی بھی مکان میں، کسی کے بھی گھر، مسلمان کبھی انکار نہیں کرے گا. فٹ سے جو اللہ اس کو توفیق دے گا وہ پیش کرے گا. اور اس سے کہو کہ بھیا مسجد میں نماز پڑھنے چل، کہ میرا تو جاب ہے. ماشاء اللہ، میرا تو جاب ہے. مسجد بنانے کے جتنا پیسہ مسلمان سے مانگو مسلمان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس سے کہو کہ مسجد میں چلو اور مسجد میں آ کر کام نماز پڑھ، اس کے لیے ہزار بہانے. سردی ہے، برف پڑی ہوئی ہے، کار نہیں ہے، جاب ہے، بیوی اٹھنے نہیں دیتی. تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، اور آدمی جب چاہے کوئی چیز تو پھر ہر کام آسان ہے. غرض میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو گھر ہیں، ان گھروں میں جو یہ نور ہدایت پیدا ہوتا ہے، یہ خود بخود خامخواہ نہیں پیدا ہو جاتا، بلکہ یہاں پیدا اس طریقے پر ہوتا ہے کہ یذکر فیہ اسمہ، ذکر کیا جاتا ہے ان گھروں میں اللہ کے نام. کون ذکر کرنے آتا ہے؟ ہمارے مولانا صاحب فرمائیں گے کہ فرشتے آتے ہیں. یہاں اچھی جگہ ہوتی ہیں وہاں فرشتے آتے ہیں. اور ہمارے مسجد کے خادم ہیں یعقوب بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں جنات آتے ہیں. بے شک دونوں باتیں صحیح ہیں، لیکن ان دونوں باتوں سے نور یہاں نہیں پیدا ہوتا. بے شک فرشتے بھی ہمیشہ یہاں رہتے ہیں، اللہ کے گھروں میں فرشتے نہیں تو کہاں بازار میں شاپنگ سینٹر میں فرشتے رہیں گے؟ فرشتے یہی تو رہیں گے. جنات بھی جیسے انسان نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جنات بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جو ان گھروں میں نور پیدا ہوتا ہے وہ نور اس سے نہیں پیدا ہوگا. یذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ اللہ. فرماتے ہیں کہ تسبیح پڑھتے ہیں، یسبح اللہ کے لیے ان گھروں میں فیہا، صبح و شام، بالغدو والآصال. ابھی نہیں بتایا کون تسبیح پڑھتے ہیں. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تسبیح پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ان گھروں میں صبح و شام. اور یسبح، یہ جو سبح سب کا مادہ ہے آپ حضرات نہیں سمجھ سکتے، علماء کرام یہ جانتے ہیں کہ تسبیح کا مادہ نفل نمازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پر. یعنی ان مسجدوں میں صرف فرض پڑھ لینے سے نور نہیں پیدا ہوگا، یہاں نوافل اعمال بھی کرنے، تلاوتیں کرو، اذکار کرو، نفلیں پڑھو، دینی کام کرو، دین کے لیے سوچو، فکر کرو، غور و فکر کرو، یہ سب نوافل اعمال کرو گے. تو فرمایا کہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تسبیح پڑھتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے ان گھروں میں صبح و شام. کون کرتے ہیں؟ ایسے مرد، معلوم ہو عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی،
ایسے مرد رجالن، معلوم ہوا عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی، اگر مردوں کی طرح عورتیں بھی مسجد میں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کا تذکرہ صرف کیوں کیا، عورتوں کا کہاں گئے؟ اور حضور کے زمانے میں آتی تھی، اس کی وجہیں تھی، اس کی وجوہ تھی، وہ کبھی بتلائیں گے کہ حضور کے زمانے میں جو مسجد نبوی میں عورتیں آتی تھی تو وہ کسی ضرورت سے آتی ہیں، جیسا یہاں بھی ہم کبھی اتوار وغیرہ میں عورتوں کا اجتماع کرتے تو ساری عورتیں آتی ہیں اور تقریر سنتی، کوئی مدرسے کا جلسہ ولسہ ہوتا ہے تو مرد ادھر ہوتے ہیں، عورتیں ادھر بیٹھتی ہیں اور وہ واعظ و نصیحت سنتی ہیں اور دین سیکھتی ہیں۔ تو حضور کے زمانے میں دین نیا نیا نازل ہو رہا تھا، یہ نہیں کہ بچپن میں قرآن شریف پڑھ لیا ہے اور بےحسی زیور پڑھ لیے، اس وقت بچپن میں کوئی قرآن شریف نہیں پڑھا تھا اور بےحسی زیور نہیں پڑھی تھی، ہر عورت اور مرد جو نیا وحی اور دین نازل ہو رہا تھا وہ سیکھتے تھے، اور وہ سیکھنے کا نظام نمازوں کے بعد تھا، اس لیے عورتیں مسجد نبوی میں آتی تھی۔ اور حضور کے زمانے میں مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں اور تھی، ان 9 مسجدوں میں عورتیں نہیں آتی تھی، صرف مسجد نبوی میں آتی تھی، کیونکہ دین کے سیکھنے کا نظام یہاں تھا۔ تو فرمایا کہ وہاں تسبیح کون پڑھتا ہے صبح و شام؟ رجال، کچھ مرد، ایسے مرد لا تلہیہم تجارت ولا بیع، نہیں غافل کرتی ان مردوں کو بزنس اور کاروبار، کس چیز سے غافل نہیں کرتے؟ اللہ کے ذکر سے، نمازوں کا اہتمام کرنے سے، زکاتوں کے دینے سے، یعنی آسمان کے فرشتے وہاں ذکر نہیں کرتے۔ ایسے بڈھے جو پینشن یافتہ ہو گئے، پینشن مل گئے، کوئی دھندا نہیں، سوائے بہوؤں سے لڑنے کے علاوہ کوئی دھندا نہیں رہا۔ ایسے بڈھے آ کر یہاں بیٹھ گئے مسجد میں؟ نہیں، وہ ایسے رجالن، ایسے مرد آ کر کے یہاں تسبیح پڑھتے ہیں جن کا کاروبار بھی ہے، بزنس ہے، جاب ہے، مشاغل ہیں، محنتیں ہیں، مگر ان کے وہ سب کام ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ ایک ہاتھ میں وہ کام ہیں، دوسرے ہاتھ میں مسجد کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ان کے کاروبار، ان کے مشاغل، ان کی محنت، ان کے دنیا کے دھندے، دنیا کے ان کے کام، یہ 3 چیزوں سے انہیں غافل نہیں کرتے۔ اللہ کے ذکر سے، ان مسجدوں میں جا کر صبح و شام جا کر کے وہاں تسبیح پڑھنا اور وہاں پاکی بیان کرنا، اور نمازوں کا 5 نمازوں کا اہتمام کرنا، اور زکاتیں ادا کرنا، ان 3 باتوں سے ان کو ان کے دھندے اور کاروبار غافل نہیں کرتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں ان کے کاروبار اور دھندے ہیں، دوسرے ہاتھ میں ان کے یہ کام ہے۔ صحابہ کرام جنہوں نے ساری دنیا میں دین کی بات پہنچائی، یہ صحابہ کرام کیا دنیا سے فارغ البال تھے؟ ان کا کوئی دھندا ہی نہیں تھا؟ نہیں، ان کو بھی پیٹ بھرنے کے لیے محنتیں کرنی تھی، وہ کھیتیاں بھی کرتے تھے، تجارتیں بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، سبھی کچھ کرتے تھے، اور سبھی کچھ کرنے کے ساتھ یہ بھی کرتے تھے۔ اگر وہ اپنے باغوں میں لگ جاتے تو آج ہم یہاں اللہ کا نام نہ جانتے ہوتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ امت کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے سب کاموں کے ساتھ اس کام تک یہاں تک پہنچے اور ہمیں دنیا کے چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کا دین پہنچا کر گئے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ قسطنطنیہ پر جنگ ہو رہی تھی، یہی استنبول جو کہلاتا ہے ترکی میں جو دارالسلطنت ہے، وہاں جنگ ہو رہی تھی، صحابہ کا دور تھا۔ ایک مجاہد
اللہ جانے وہ صحابی تھے یا کون تھے، وہ دشمن پر حملہ کرتا تھا گھوڑے سے اور ان کی صفوں کے اندر گھسا چلا جاتا تھا، اکیلا مارتا کاٹتا اور نکل آتا تھا۔ پھر تھوڑی دیر میں سستا آیا، تھکن اتری، پھر اس نے گھوڑا ڈالا دشمنوں کی صفوں میں اور مارتا کاٹتا جہاں تک جاتا تھا چلا جاتا تھا اور پھر نکل آتا تھا۔ تو اس طرح سے اکیلے گھس جانا یہ تو خطرے کی بات ہے۔ تو جب اس طرح بڑھا تو لوگوں نے شور مچایا، وَلَا تُلْقِ بِأَيْدِيكَ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ارے اپنے ہاتھوں کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہا ہے؟ تو فوج میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم قرآن کریم کی آیت غلط جگہ پر استعمال کرتے ہو، یہ مجھے اصل سمجھانا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اس قرآن کریم کی اس آیت کو غلط جگہ پر استعمال کرتے ہو، یہ آیت تو ہم انصار کے حق میں نازل ہوئی۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ جب تک مکہ نہیں فتح ہوا وہاں تک تو ہم انصار کیونکہ حضور کو ہیلپ کا وعدہ کر کے لائے تھے کہ ہم دین کی مدد کریں گے، تو ہم نے کوئی توجہ ہی نہیں کی کہ ہمارے باغوں کا کیا ہو رہا ہے، کھیتوں کا کیا ہو رہا ہے، کاروبار کا کیا ہو رہا ہے۔ دین کے لیے مستقل لگے ہوئے رہتے تھے اور یہ برائے نام یہ کام کرتے تھے۔ لیکن مکہ فتح ہو گئے اور چاروں طرف سے لوگ امن کر ایمان میں داخل ہونے لگے، تو ہم انصار اکٹھا ہوئے اور ہم نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے جو حضور کے مدد کا وعدہ کیا تھا اور حضور کو لائے تھے، الحمدللہ ہم نے یہ وعدہ پورا کر دیا اور مکہ فتح ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی اور چاروں طرف سے لوگ جوک ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب آؤ اپنے کھیتوں کو دیکھیں، باغوں کو سنبھالیں۔ 8 سال ہو گئے ہیں باغوں اور کھیتوں کی طرف پوری توجہ نہیں دی۔ یہ رات میں ابھی اللہ کے راستے میں بڑھا چلا جا رہا ہے، تم وہاں یہ آیت پڑھتے ہو۔ یہ آیت تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو اللہ کے راستے سے پیچھے ہٹ رہے تھے، جہاد سے پیچھے ہٹ رہے تھے، باغوں اور کھیتوں کی فکر کر رہے تھے، ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی دھمکی کے لیے، اور یہ اللہ کے راستے میں بڑھا چلا جا رہا ہے اور تم اس آیت کو یہاں پڑھتے ہو۔ تو غرض کہنا یہ ہے کہ صحابہ بھی اپنا جتنا اس کو حصہ دینا چاہیے، کھیت کو جتنا حصہ دینا چاہیے، باغ کو جتنا توجہ دینی چاہیے اتنی دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ سارے کھیت کے ہو کر رہ گئے، سارے ہی باغ کے ہو کر رہ گئے، جاب کے ہو کر رہ گئے، بزنس کے ہو کر رہ گئے، 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ بھی مسجد میں آنے کی فرصت نہیں ملتی۔ تو یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ صحابہ نے یہی تو مشورہ کیا تھا کہ کھیتوں کو سنبھالو، باغوں کو سنبھالو، اپنے جاب کو دیکھو، نوکریوں کو دیکھو، بزنس کو دیکھو۔ مسجد میں تو امام صاحب نماز پڑھ لیں گے، کوئی نہیں آئے گا تو بھی تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان گھروں میں ایسے لوگ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کی تجارتیں ہیں، جن کے بزنس ہیں، جن کے جاب ہیں، جن کے کاروبار ہیں، وہ سب ہیں، ان سب کو ایک ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں 3 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام یاد رکھنا، ان گھروں میں جا کر اللہ، ہر جگہ نہیں، ان گھروں میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ ان چیزوں سے ان کی تجارتیں اور ان کے کاروبار ان کو غافل نہیں کرتے۔ ایسے لوگ یہاں آتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے ہیں وہ ایک ایسے دن سے جس دن میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے۔ وہ قیامت کا دن ہے، موت آئی اور وہ دن شروع ہو گئے۔ وہ بڑی قیامت تو جب سور پھونکی جائے گی تب آئے گی، باقی چھوٹی قیامت تو ہر آدمی کی آنکھ بند ہوئی اور اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اور مرنے کے بعد جو ہولناک احوال ہیں وہ اگلی دنیا کے ہیں، اور وہیں سے عذاب قبر شروع ہو گیا، یہ دوسری دنیا کے احوال شروع ہو گئے۔ پھر بڑی قیامت آئے گی جب سور پھونکا جائے گا۔ یہ ایک ایسا دن آ رہا ہے جس دن کے اندر
دل بھی پلٹ جاتے ہیں، آنکھیں بھی پلٹ جاتی ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں، اردو میں پلٹنا نہیں کہتے، اردو میں کہتے ہیں آنکھیں پتھرا گئی، آنکھیں پلٹ جانا، یہ عربی کا محاورہ ہے۔ اور دل کا پلٹ جانا، یہ عربی کا محاورہ ہے۔ اردو میں کہیں گے کہ ایک دن آ رہا ہے جس دن میں آنکھیں پتھرا جائیں گی اور دل تھم جائے گا، دل جواب دے جائے گا۔ جب آدمی مرتا ہے نا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی، تو کوئی بند کرنے والا ہو تو بند ہوتی ہے، اگر کوئی بند کرنے والا نہ ہو تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے، وہی پتھرا گئی۔ اور علماء نے کہا ہے، ہمیں تو تجربہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ مریں گے تجربہ ہوگا، اس سے پہلے کیا تجربہ ہوگا، لیکن علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ موت کے قریب میں جو اگلا منظر نظر آتا ہے تو وہ ایسی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے اور اسی حال میں مر گیا، آنکھیں ایسی ہی رہ گئی۔ تو ایسا ایک دن آ رہا ہے میرے بھائیوں جو موت کے ساتھ آنا ہے، کہ قیامت معلوم نہیں کب آئے گی، معلوم نہیں کب نہیں، ابھی چند دنوں میں جس دن تیری آنکھ بند ہوگی اسی دن قیامت شروع ہو گئی۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو فرمایا کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں ایک ایسے دن سے جس دن کے اندر آنکھیں پتھرا جائیں گی اور دل بیٹھ جائیں گے۔ اس دن سے ڈر کر کے وہ مسجدوں میں آتے ہیں اور تین چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ مسجدوں میں آ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنا جو کماتے ہیں اس میں سے اللہ کا حق زکوٰۃ نکال کر دیتے ہیں، ذرا اس میں کمی نہیں کرتے، وہ آنے والے دن کے ڈر سے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے ایمان باللہ میں کوئی کمی نہیں آئی، کسی بھی مسلمان سے اس کا جو اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے ایمان پر کوئی کمی نہیں آئی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے پر کوئی ایمان میں کمی نہیں آئی ہے۔ آپ انسان اپنا سب کچھ تنج دیتا ہے، جان کی بازی لگا دے گا اللہ کے معاملے میں اور اللہ کے حبیب کے معاملے میں، کمی کہاں آ گئی ہے؟ یہ جو الیوم الاخر ہے اس کا ایمان کمزور پڑ گیا، وہ جو دن آ رہا ہے اس کا ایمان کمزور پڑ گیا۔ باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں آخرت کی، لیکن ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کوئی آخرت کا یقین کچھ نہیں ہے۔ بس ساری دنیا کہتی ہے موت آئے گی، قیامت آئے گی، مرنا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، ہم بھی وہی کہتے ہیں، باقی قیامت کا جیسا یقین ہونا چاہیے اس یقین میں کمی آ گئی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں کئی جگہ پر یہ آیا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ مسلمان جو یوم آخر پر لاسٹ ڈے جو آتا ہے، ہمارا لاسٹ ڈے وہ ہے جس دن ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، اور پوری دنیا کا لاسٹ ڈے وہ ہے جس دن سر پھونک دیا جائے گا۔ ان دو چیزوں پر جسے ایمان ہو، کہ قرآن میں اور حدیث میں جگہ جگہ آتا ہے کہ یہ کام کون کرے گا؟ جو اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یوم آخر کا ایمان یہی سب کچھ ہے، آج اسی میں ہمارے اندر کمی آ گئی۔ ہمیں اس یوم آخر کا اور اس کے جزا کا اور اس کے بدلے کا کوئی یقین ہمارا نہیں رہا، اور اس یقین نہ رہنے کی وجہ سے ہم بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں، کوتاہیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، چھوٹے بھی کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں۔ ایک ایسے اونٹ کی طرح سے ہماری زندگیاں چلی جا رہی ہیں جس کی لگام ہی نہیں۔ یہ سب صورتحال کیوں ہے؟ موت کا یقین نہیں جیسا ہونا چاہیے، حالانکہ لدو للموت وبنو للخراب، جو جنا جاتا ہے اسے مرنا ہے، اور جو آپ بلڈنگ بناتے ہو اسے کسی ایک دن اجڑنا ہے۔ لدو للموت وبنو للخراب، لوگ جنے جاتے ہیں، مرنے کے لیے جنے جاتے ہیں، اور بلڈنگیں بناتے ہیں، تعمیرات کرتے ہیں، اجڑنے کے لیے تعمیرات ہوتی ہیں۔ اس حقیقت کو رات اور دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود غفلت کے پردے ایسے پر چھائے رہتے ہیں اور ایسے پڑے رہتے ہیں کہ
زندگی کی زندگی گزر جاتی ہے اور کبھی لمحہ بھر کے لیے سوچنے کو مہلت نہیں ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی کہ یہ لوگ تجارت والے، بے والے، کاروبار والے، جاب والے جو مسجدوں میں جا کر یہ عمل کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے. یہ آیت ہے. پھر آگے مضمون اور بھی ہے اسی سلسلے کا. مجھے تو اس میں یہ بتانا ہے کہ نور ایمان کا پاور ہاؤس مسجد ہے. مسلمانوں میں جب تک مسجدیں آباد تھی اور مسجد میں صرف نمازیں چند آدمی نہیں پڑھتے تھے، پوری کمیونٹی جڑی ہوئی تھی مسجد کے ساتھ، وہاں تک مسلمانوں کا حال کچھ اور تھا. یہ پاور ہاؤس جہاں سے بھی یہ بجلی آتی ہے، وہاں سے آپ کے گھر میں بجلی کب آئے گی؟ جب آپ کنیکشن لیں. اور اگر آپ نے کنیکشن نہیں لے رکھا ہے تو سارا محلہ روشن ہوتا رہو، آپ کے گھر میں تو اندھیرا ہوگا. کیوں نہیں؟ آپ نے پاور ہاؤس سے کنیکشن نہیں لے رکھا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ خدایا ہماری اگلی نسلوں کو بچا، ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کو حفاظت فرما، ہماری کمیونٹی کی حفاظت فرما، بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں. لیکن ان گھروں کا کنیکشن بھی مسجد کے ساتھ، سینٹر کے ساتھ ہے یا نہیں؟ پاور ہاؤس کے ساتھ ہے یا نہیں؟ کہ نہیں ہے. نہیں ہے تو اب دعا کرے کہ اللہ میرے گھر میں کمکما جل جائے. کہاں سے کمکما جلے گا؟ جب تو کنیکشن لے گا جبھی تو چلے گا. کنیکشن تو لیتا نہیں اور دعائیں کر رہا گر گرا کہ میرا گھر میں کمکما جل جائے. کہ پہلے کنیکشن لے پھر دعا کر. ایک صاحب آئے میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرمائے. خیر میں نے کہا بھی دعا کر دی. پھر باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھا کہ شادی ہوئے کتنے دن ہوئے؟ کہنے لگے ابھی شادی نہیں ہوئی. تو میں نے کہا کہ نیک اولاد آسمان میں سے ٹپکے گی. تو اسباب پہلے کرنے پڑتے ہیں، پھر اسباب کے بعد دعائیں کام کرتی ہیں. تو اگر ہدایت اور نور ہدایت کے اسباب کر رکھے ہیں ہم نے، اور نور ہدایت کو حاصل کرنے کے جہاں سے نور ہدایت ملتا ہے وہاں سے کنیکشن اور کانٹیکٹ کر رکھا ہے، تو یقیناً ہمارے گھروں میں، ہماری بیوی میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے اندر وہ نور آئے گا اور منتقل ہوگا. اور اگر مسجد سے ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے تو کہاں سے نور آئے گا؟ رابطہ تو صبح و شام تک یا تو رابطہ ہے قلب سے یا رابطہ ہے ٹی وی سے، اور دعائیں ہیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا. تو کیا قلب کے ساتھ تعلق سے اولاد نیک بن جائے گی اور ٹی وی کے ساتھ تعلق سے اولاد نیک بن جائے گی؟ ان شیطانی چرخوں کے اندر مشغول ہو کر اولاد نیک کہاں سے بن جائے گی؟ آنے والا جنریشن کہاں سے سنبھل جائے گا؟ آنے والے جنریشن کو تو آپ اس کھونٹے سے باندھیں، اس پاور ہاؤس سے جوڑیں، اور زیادہ سے زیادہ فرصت کا وقت ان مسجدوں میں گزاریں اور مسجد میں دینی اعمال کریں، اذکار کریں. تو میں اصل مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اس میں ظلمات اور نور کی دوسری تفسیر کی گئی ہے ہدایت اور گمراہی. اس کائنات میں جہاں ہدایت ملتی ہے، جس کو ہدایت ملتی ہے وہ اللہ کے دینے سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ملتی ہے. اور جہاں اندھیریاں ہیں، جہاں ڈارکنیس ہے، جہاں گمراہیاں ہیں، وہ گمراہیاں بھی اللہ کے پیدا کی ہوئی ہیں. ہر چیز کے مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں. الذین کفروا، یہ جو کفروا لفظ ہے، کافر اور کفروا، یہ لفظ بھی بہت خراب ہو گیا ہے. ایسا جیسے وہ حاکم لفظ خراب ہو گیا تھا، پاخانہ لفظ خراب ہو گیا تھا، پیشاب لفظ خراب ہو گیا تھا. آج یہ کافر لفظ ہے. کافر اس کو کہو کافر تو گالی سمجھتے ہیں. عیسائیوں سے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے اگر آپ کہیں تم کافر ہو تو اسے گالی سمجھتے ہیں. کیوں گالی سمجھتے ہیں؟ وہ یہ لفظ خراب ہو گیا.
اصل اس لفظ کے معنی تھے نہ ماننے والے. کیا انبیلیور کیا کہتے ہیں؟ نان بلیور. ایمان نہ لانے والے، نہ ماننے والے. کس کو نہ ماننے والے؟ کس پر ایمان نہ لانے والے؟ اللہ پر نہیں. اللہ سرے سے اللہ ہی کو نہ ماننے والے. یہ تو دنیا میں بہت تھوڑی تعداد میں کہیں منحوس لوگ ہوں گے. باقی انسانوں کی میجورٹی 99% انسان اللہ کو مانتا ہے. چاہے وہ کسی طرح سے صحیح غلط، اللہ کو ماننے والی دنیا کے سب انسان اللہ کو مانتے ہیں. لہذا نن بلیور اللہ کا نہ ماننے والے نہیں. کافر نہ ماننے والا یعنی آخری رسول، ان پر جو قرآن کریم وہی نازل ہوئی، اس آخری رسول کو نہ ماننے والا یہ کافر. چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے، سارے نبیوں کو مانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، سب کچھ مانتا ہے، مگر آخری پیغمبر کو جو لاسٹ پروفٹ ہیں، آخری پیغمبر کو جو نہیں مانتا وہ کافر. قرآن کریم میں چھوٹی صورتوں میں ایک سورہ بینہ ہے، اس میں یہ استعمال ہوا ہے محاورہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. فرمایا کہ اہل کتاب میں سے، پیپل آف بکس، یہودی اور عیسائی ان میں سے، اور مشرکین میں سے جنہوں نے انکار کیا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، تو اہل کتاب میں سے جن میں سے انکار کرنے والے ریجیکٹ کر دیا، اب اسے نہیں مانتے. فرمائے یہ جو آخری دن کا انکار کرنے والے ہیں یہ ایسی گہری گمراہی میں پھنس گئے ہیں اور ایسے دلدل میں اتر گئے ہیں کہ یہ اس دلدل سے جدا ہو ہی نہیں سکتے، اس گمراہی سے جدا ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. پھر اسی صورت میں آگے جا کر آیت ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ. فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے انکار کیا، مشرکین میں سے جنہوں نے انکار کیا، یعنی وہی انکار کا مطلب یہ ہے کہ آخری پیغمبر کو نہیں مانتے، آخری کتاب کو نہیں مانتے، آخری دین کو نہیں مانتے. جو بھی نہیں مانتے چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے مشرکین میں سے ہوں، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اولئک ھم شر البریہ، بدترین مخلوق یہی. ان ملکوں میں بعض لوگ ایسے ہیں، پہلے تو بہت تھے، جس امریکہ اور امریکہ کے دوسرے ان جگہوں میں تھے ہی نہیں مسلمان. یہ یو ایس اے جو ہے وہاں مسلمان بہت پرانے زمانے سے، یو کے جو ہے وہاں تھے، وہاں ایسے مسلمان تھے. بیچارے انگریزی پڑھے ہوئے دنیا کے کاموں کے مقصد سے یہاں آ گئے تھے، دین کی تعلیم نہیں تھی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نجات کے راستہ کو کسی بھی نبی کو مانتا ہے اور اللہ کی کتاب کو مانتا ہے اس کی نجات ہو جائے. ایسے ماننے والے تھے، مگر یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ مسلمان بہت آئے، پھر پیچھے سے علماء آئے، دین کی صحیح تعلیمات آئی اور قرآن و حدیث کا صحیح مطلب آیا تو اب وہ گمراہیاں ختم ہو گئی. ورنہ میں جب طالب علم تھا تو ایسی ایسی گمراہیاں ان ملکوں میں تھی اور ایسے ایسے مسلمانوں کے خیالات تھے کہ آج کوئی کہیں سنتے ہی نہیں. آج بھی ہوں گے کچھ نہ کچھ پروفیسر ایسے خیال والے ہوں گے، لیکن وہ سب دب گئے کہ اس وقت بیچاروں کے پاس صحیح علم ہی نہیں تھا. ماحول میں دشمنوں کے تصورات اور تھوٹ کو سامنے رکھ کر کے سوچتے تھے دین کو.
اب تو اللہ کے فضل سے ایک پورا ایسا ہو گیا، ہندوستان پاکستان ہو گیا، ایسا ہو گیا، بڑے بڑے علماء آنے لگے، دین کی صحیح تعلیمات آ گئی۔ اب دیکھو یہ آیت کریمہ کیا کہتی ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جنہوں نے ریجیکٹ کر دیا، انکار کر دیا، اور مشرکین میں سے جنہوں نے انکار کر دیا، وہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اور بدترین خلائق یہ لوگ۔ کہاں نجات کا سوال ہے؟ اہل کتاب کے لیے نجات کا سوال کہاں ہے؟ تو میں تو اصل مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا انکار کیا، نہیں، اللہ کو تو سبھی مانتے، صحیح غلط۔ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، یعنی جو آخری پیغمبر ہیں، جو حامل قرآن بن کر آئے ہیں، ان پر ایمان نہیں رہے۔ یہ جو آخری دین کے ماننے والے نہیں ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مشرکین ہو، چاہے وہ ہمارے اندر کے جاہل جٹ مسلمان ہو، یہ سب کیا پڑھا ہے ربہم یعدلون، ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جو نہیں مانتے، بربہم یعدلون، اپنے پروردگار کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ دیکھو یہی شرک ہے۔ آسمان پیدا کی اللہ نے، زمین پیدا کی انہوں نے، ہدایت پیدا کی انہوں نے، گمراہی پیدا کی انہوں نے، تاریکیاں پیدا کی انہوں نے، روشنی لائٹ پیدا کی انہوں نے، جواہر انہوں نے پیدا کیے، تمام اعراض انہوں نے پیدا کیے، کائنات کا ذرے ذرے کے خالق و مالک وہ ہیں۔ اور دنیا میں ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے علاوہ فلاں صاحب بھی مالک ہے۔ یہ عیسائی یہی تو کہتے ہیں تین خدا ہیں، ان کے یہاں تین خدا ہیں، تو باقی جو دو خدا ہیں وہ کچھ مالک ہوں گے جبھی تو خدا ہوں گے، ورنہ طبلہ بجائیں گے وہ خدا، کچھ ان کی ملکیت مانیں گے جبھی تو وہ خدا بنیں گے، اگر ایک اختیار ان کا نہیں مانیں گے تو وہ خدا کیسے؟ تو تین خدا ماننے کے وہ تین ایک ہے، چلو تین ایک نہیں، ایک بھی نہیں، آدھا ہے، آدھا بھی نہیں، چلو پاؤ ہے، مگر تین تو ہیں، کہاں تین ہیں؟ تو تین ہے تو ان تین کے الگ الگ اختیار ماننے پڑیں گے کہ نہیں؟ اس میں سے ایک ریئل خدا ہے اور دو ڈپلیکیٹ خدا ہے، تو جو ریئل خدا کے اختیار تھے وہ ان ڈپلیکیٹ خداؤں کو دے رکھے۔ ہندوستان میں چلے جاؤ، ہندوؤں کے اندر وہ پرمیشور کو مانتے ہیں۔ پرمیشور کے معنی جانتے ہو؟ پریم کے معنی محبت۔ اللہ کی ایک صفت ہے ودود، آئے گی ابھی آگے 12ویں پارے میں آئے گی، انہو قریب ودود۔ تو ودود یعنی اللہ بندوں سے بے حد محبت کرنے والے ہیں۔ ماں باپ کو وہ محبت اولاد سے نہیں ہے جتنی اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت۔ تو ودود ان کی ایک صفت ہے، وہی صفت انہوں نے استعمال کی ہے پریم۔ اس پریم سے پرمیش اور ور لگایا اس کے ساتھ، یعنی محبت کرنے والے۔ بھگوان مانے معبود، بھگ کے معنی عبادت، اسی لیے عبادت کرنے والے کہتے بھگت، اور عبادت کو کہتے ہیں بھکتی۔ تو بھگ اور وان لفظ لگنے سے والا بنتا ہے، بھگوان یعنی عبادت والا، یعنی عبادت جس کا حق ہے، یعنی معبود۔ تو وہ پرمیشور بھی مانتے ہیں، ودود بھی انہیں مانتے ہیں، انہیں بھگوان بھی مانتے ہیں، انہیں معبود بھی مانتے ہیں۔ جاؤ ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں ہندو بستا ہے، جا کے دیکھو کہ بھگوان کی پوجا کے لیے کوئی ایک مندر بھی زمین پر، پوری زمین پر ایک مندر بھی بھگوان کی پوجا کے لیے نہیں ہے۔ جتنے مندر ہیں ایرے غیرے نتھو خیرے کے لیے ہیں۔ یہ رام کا ہے اور لکشمن کا ہے، یہ بندر کا ہے، یہ گنپتی کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ سارے اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوقات، اللہ کے بندوں کے لیے اور اللہ کی مخلوقات کے لیے سارے مندر ہیں، سب عبادتیں ہو رہی ہیں۔ پوری دنیا میں ایک مندر بھی پرمیشور کی عبادت کے لیے نہیں ہے۔ پر جس کی عبادت جو پرمیشور تھا، جو بھگوان تھا، جو معبود تھا، اس کو تو چھوڑ دیا اور لے کر بیٹھ گئے مخلوقات کو۔ تو یہ مخلوقات کو جو لے کر بیٹھ گئے ہیں تو ان کے لیے خدائی اختیار ثابت کیے کریں گے جبھی تو جن کی عبادت کریں گے،
اور اگر ان کے لیے خدائی اختیار نہیں مانیں گے تو عبادت کیسے کریں گے؟ مسلمانوں میں بھی جاہل مسلمان اس قبر کا طواف کر رہے ہیں، اس قبر پر سجدے کر رہے ہیں، وہاں منتیں مان رہے ہیں، وہاں مرادیں مان رہے ہیں، اس ولی کو تصرف کا اختیار مان رہے ہیں، اس نبی کے لیے، یہ سب جاہل مسلمانوں میں بھی آ گئے ہیں، سب گمراہیاں۔ کیوں گمراہیاں آئی؟ اللہ کا جو آخری دین ہے، اس آخری دن کی جو توحید کے سلسلے میں تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات صحیح نہیں رہی، وہ صحیح تعلیمات نہیں ان کے پاس رہی، گمراہی اور جہالت آ گئی، اس جہالت نے یہ ناکردنی کرنے لگ گئی۔ تو اللہ نے فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جو مانتے نہیں، قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کے لانے والے کو نہیں مانتے، قرآن کی تعلیمات کو نہیں جانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ انجیل مانتے ہوں، تورات مانتے ہوں، گیتا مانتے ہوں، زرتشت مانتے ہوں، کچھ ہی مانتے ہوں، وہ اپنے پروردگار کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے جب ان کا کائنات میں کوئی دخل نہیں ہے، نہ کسی چیز کے پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ ہے، نہ کسی چیز کے اندر کوئی ان کا آرڈر اور حکم چلتا ہے، ہر چیز کے مالک خدا ہیں، تو پھر خدائی اختیار کسی مخلوق میں کہاں سے آ گئے؟ یہ ایک آیت کریمہ پوری ہوئی، پھر دوسری آیت کریمہ آگے دیکھیں گے، زیادہ لمبا ہو جائے گا تو پھر آپ حضرات کو نیند آنے لگے گی، اگتا جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔